بسم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے. وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اور وہی ہمارا مشکل کشا ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن و سنت کی ایک ایسی روشن شاہراہ پر، ایک ایسے روشن راستے پر چھوڑ کر گئے ہیں کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح اجالی اور روشن ہیں. اور اس راستے سے وہی لوگ انحراف کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، جن کے حق میں تباہی و بربادی مقدر ہوتی ہے. محترم حضرات، آج خطیب صاحب نے جس موضوع پر خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے. اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے. رزق ایک ایسا موضوع ہے جو ہر انسان کی ضرورت ہے، جو ہر انسان کی زندگی میں اس کی ضرورت ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم میری بندگی کی فکر کرو، میں تمہاری زندگی کی فکر کروں گا. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر رزق کی تلاش میں اتنا سرگرداں اور اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت ہی بھول جاتا ہے. اور بعض اوقات انسان ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، حلال و حرام کی فکر نہیں رہتی ہے، اور اس میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کو بھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہاں جو فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا ہے مگر صرف اور صرف میری عبادت کے لیے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آیت بیان فرما رہا ہے کہ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا ہوں. یعنی اس کے بدلے، بندگی کے بدلے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہے ہیں کہ تم رزق عطا کرو، رزق دو. وما اريد ان يطعمون، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے. اللہ تعالیٰ ہی کھلانے پلانے والا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کھلائیں پلائیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں: ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ تعالیٰ وہی رزاق ہے، بہت زیادہ رزق دینے والا ہے. ذو القوت المتین، اور قوت والا ہے اور مضبوط والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کے کنجیاں ہیں، اور اسی کے رزق، اس کے ہاتھ میں رزق کے خزانے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم، کہ اے میرے بندو، اگر تم میں سے پہلے اور آخر اور تمہارے انس اور جن قاموا فی صعید واحد، اگر ایک چٹیل میدان میں ٹھہر جائیں اور مجھ سے مطالبہ کریں، فآتیت کل انسان مسألتہ، اور میں ہر انسان کو اس کے ضرورت کو پورا کر دوں، ما نقص ذلک مما عندی، کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ بالکل کم نہیں ہوگا، الا کما ینقص، مگر اتنا ہی جتنا کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈالنے سے کتنا پانی کم ہوتا ہے. یعنی اگر سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان ایک جگہ، ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی اپنی حاجتیں مانگے، اور ہر کوئی کی مختلف حاجتیں ہوتی ہیں، اور ہر کوئی اپنی اپنی حاجتوں کو مانگے اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے،
تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ذرا برابر بھی کمی ہے. اتنا ہی کمی ہوگی جس طرح سے ایک سوئی کو اگر سمندر میں ڈالیں تو کتنا پانی کم ہوگا. ایک خطرہ کوئی ہے، کوئی مناسبت ہے، کوئی تقابل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بالکل اسی طرح تو اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ نے کے پاس ہی سارے رزق کے خزانے ہیں اور اسی کے قبضہ قدرت میں ساری چیزیں ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رزق کے پیچھے پڑ کر اپنی زندگی اور اپنا ایمان تباہ و برباد نہ کر لیں. چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء رواه الترمذی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا، پوری دنیا میں کتنی چیزیں نہیں ہیں، بہت ساری دولتیں ہیں، سونا ہے، ہیرے جواہرات ہے، کروڑوں کی دولت ہے، ہر چیز مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب تک، وہ ساری کی ساری پوری دنیا بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہیں کرتا. تو یہ پوری کی پوری دنیا کیا ہے اللہ کے نزدیک کوئی اس کی حقیقت ہی نہیں ہے. تو اس کے پیچھے پڑھ کر اپنی آخرت تباہ کر لینا یہ بہت ہی بیوقوفی اور غیر دانش مندانہ حرکت. تو اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارا رزق ہم کو لکھ چکا ہے، ہم کو کتنا رزق ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ مکمل طور پر لکھ چکا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. اور جب تک ہم وہ اپنا رزق حاصل نہیں کر لیں گے ہماری موت اس وقت تک نہیں آئے گی. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ پیٹ میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کر اس کے حق میں 4 چیزیں لکھ کے جاتا ہے. یعنی سب سے پہلے اس کے پاس روح پھونکی جاتی ہے، روح پھونکنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اس کے حق میں 4 چیزیں اس کے لکھتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ اس کا رزق لکھا جاتا ہے کہ یہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کو کتنا رزق ملے گا، کتنا رزق اس کو ملنے والا ہے وہ پورا لکھ دیا جاتا ہے. اور پھر دوسری چیز اس کی مدت، یہ کتنی زندگی گزارے گا، کتنے سال کتنے مہینے زندگی گزارے گا وہ لکھ دیا جاتا ہے. اور پھر تیسری چیز یہ اس کا عمل کیا ہوگا، یہ کیسے اعمال بجا لائے گا، کون سے اعمال کرے گا وہ لکھ دیا جاتا ہے. پھر چوتھی چیز ہے کہ یہ شقی ہوگا، یہ بدبختانہ زندگی گزارے گا یا نیک بن کر زندگی گزارے گا، وہ ساری چیزیں لکھ دیا جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رزق کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو لکھ چکا ہے. اس میں جب تک ہمارا رزق مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری موت نہیں آئے گی. تو ایسی صورت میں ہم کو کسی سے حسد کرنے، کسی سے کو نقصان پہنچانے کی ہرگز ضرورت نہیں. یعنی آج انسان کیا کرتا ہے، کسی کے پاس دولت دیکھتا ہے، کسی کے پاس رزق دیکھتا ہے تو حسد کرنے لگتا ہے. تو حسد اس واسطے کر رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کو اتنی دولت کیوں ملی ہے، اور اس حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے رزق لکھ چکا ہے اور اس کے مطابق اس کو رزق ملتا رہے گا. تو اس لیے انسان کو کیا ہے رزق کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو طریقہ بتلایا ہے رزق حاصل کرنے کا، جیسا کہ امام صاحب نے بھی، خطیب صاحب نے آگے اس کی رزق حاصل کرنے کے لیے جو طریقے بتلائے ہیں وہ اس کی فکر ہم کو کرنی چاہیے. اور ایک بات یہ ہے کہ رزق ہم کیا سمجھتے ہیں، رزق ہر ایک بولتا ہے، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہر کوئی. رزق سے مراد دولت، روپیہ، پیسہ، تجارت، بلڈنگیں، کاریں وغیرہ رزق بولا تو یہی سمجھا جاتا ہے. نہیں ہے رزق تو یہی ہے، یہ تو بہت آخری مرتبے کا ہے، اس کا نمبر تو بہت آخر میں آتا ہے. اس سے پہلے بہت ساری چیزیں ہیں رزق کی. سب سے پہلے یہ ہے کہ آدمی کو کیا ہے رزق، سب سے پہلا بہترین رزق یہ ہے کہ آدمی کو ایمان کی دولت مل جائے. اگر اس انسان کے پاس ایمان کی دولت ہے تو یہ سب سے بڑا رزق اس کے پاس موجود ہے. اگر آپ کے پاس دنیا کی دولت ہے، ایمان نہیں ہے تو یہ دنیا کی دولت بیکار ہے، آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ رزق یہ بھی ہے کہ آپ کو صحت حاصل ہو جائے. آپ کے پاس صحت نہیں ہے، دنیا کی دولت ہے، آپ دنیا سے آپ یہ مال سے صحت خرید سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں خرید سکتے. آج اگر ایسا ہوتا تو کوئی مالدار، اگر مال کے ذریعے صحت کو خریدا جا سکتا تو آج کوئی مالدار بھی بیمار نہیں رہتا.
ہاسپٹلوں میں کوئی مالدار کو آپ کیا ہے بیمار نہیں دیکھتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہم کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھا ہے. یہ سب سے بڑی دولت ہے. یہ مال و دولت سے بڑھ کر بھی کیا ہے، یہ صحت و عافیت، اور پھر عافیت، سکون، زندگی میں سکون حاصل ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے. یہ بھی رزق ہے. بہت سارے لوگوں کے پاس دولت ہے لیکن سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. لاکھوں کی دولت ہے، بڑی بڑی تنخواہیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایک کم تنخواہ والا ہے خوش و خرم زندگی گزار رہا، سکون سے زندگی گزار رہا، ہنس بول کر زندگی گزار رہا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو یہ کتنی بڑی دولت ہے یہ. تو یہ رزق تو یہی ہے. اور اسی طرح نیک بیوی کا ملنا بھی بہت بڑی دولت ہے. نیک یہ بھی رزق میں شامل ہے. آپ کو اگر نیک بیوی، صالح بیوی اگر نہ ملے تو آپ کی زندگی اجیرن بن کے رہ جائے گی. ایسے ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بیوی اگر نیک نہیں ہے تو روزانہ کی لڑائی جھگڑے، روزانہ کے مسئلے مسائل، تو یہ ایک زندگی کیا ہے. تو اس لیے المرأۃ الصالحہ، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دنیا ایک سامان کی چیز ہے، اور اس میں سب سے بڑا بہترین سامان اگر اس کا زندگی کا اور ہو سکتا ہے دنیا کا سامان، المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی. اگر انسان کو نیک بیوی مل جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے. تو اس لیے ہم کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی شادی کے سلسلے میں جب ہم بیوی کا انتخاب کرتے ہیں تو خوبصورتی کو اور مالداری کو نہیں دیکھیں بلکہ دینداری کو دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو مرأۃ الصالحہ. پھر نیک اولاد بھی سب سے بڑی دولت ہے. پھر اس کے بعد میں یہ رزق کا نمبر آتا ہے، مال و دولت کا نمبر آتا ہے. آپ کے پاس دولت کتنی ہے، لیکن انسان یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہی اصل دولت ہے، یہی اصل دولت ہے. نہیں، یہ دولت تو بس آپ کو نمازوں کی توفیق مل رہی ہے، آپ اللہ کی اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کر رہے ہیں، یہ اور آپ کو اس کی توفیق مل رہی ہے، تو یہ بہت بڑی دولت ہے. یہ آپ کو یہ رزق، یہ بہت بڑا رزق ہے. اس کو بھی رزق کہا گیا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں. یہ رزق میں ایسے ہی نہیں کر رہا ہوں بلکہ قرآن حدیث کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ رزق میں شمار رہتے ہیں. اور دولت تو کیا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے لکھ چکا ہے. دولت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے جتنا لکھ چکا ہے وہ آپ کے مرنے سے پہلے پورا کا پورا مل کے رہے گا. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ رزق کو حاصل کرنے کے سلسلے میں جلد بازی نہ کریں. وہ تو مل کر رہے گا، اور کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کرے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا، اللہ اور رسول کی نافرمانی کا راستہ ہو. ایسا راستہ اختیار کر کے آپ رزق کو حاصل کرنا چاہیں گے تو آپ گنہگار ہو جائیں گے. اور پھر جب وہ رزق حاصل ہوگا تو آپ گنہگار ہو جائیں گے. آپ کی زندگی سے خیر و برکت ختم ہو جائے گی اور رزق میں برکت ختم ہو جائے گی. تو وہ رزق لے کے آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رزق کو حاصل کرنے کے سلسلے میں، کیونکہ یہ رزق سے مراد عام طور اور آج جس موضوع پر خطبہ دیا گیا ہے وہی رزق ہے، یعنی مال و دولت ہے. انسان اس کے پیچھے اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے، صبح شام، یعنی انسان کی ہر شخص کی ضرورت ہے. تو لیکن اس کو حاصل کرنے کے سلسلے میں ہم کیا ہے، کوئی ایسا راستہ نہ اختیار کریں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو رزق میں زیادتی عطا فرماتا ہے، کسی کو کم. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رزق میں زیادتی عطا کر دے تو وہ بغاوت پہ انسان اتر آ جاتا ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے پاس دولت آ جائے تو اس کے تیور بدل جاتے ہیں اور وہ اپنے سے باہر ہو جاتا ہے اور ظلم زیادتی کرنے لگتا ہے. تو رزق کا نہیں ملنا بھی وہ بھی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کو زیادہ رزق عطا نہیں فرماتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود ایک جگہ فرماتے ہیں واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے بعض کو بعض پر کے اللہ تعالیٰ نے رزق میں فضیلت دی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے. وہ اللہ تعالیٰ جو بہتر سمجھتا ہے وہ ہمارے حق میں فیصلہ فرماتا ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر اللہ تعالیٰ رزق کو کشادہ کر دیتا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کروڑ پتی بنا دیتا، ہاں، تو لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. تو یہ لوگ کیا کرتے؟ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے نہیں. لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ،
یہ زمین میں فساد برپا کرتے، ظلم و زیادتی کرتے، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ بندوں پر رحم کھاتے ہوئے، ان کا خیال رکھتے ہوئے، ان پر رحم کھاتے ہوئے کہ یہ لوگ ظلم زیادتی میں مبتلا نہ ہو جائیں اور گنہگار نہ ہو جائیں، اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق کو نازل کرتے رہتا ہے، ان کی ضرورت کے مطابق آہستہ آہستہ وقت ضرورت اللہ تعالیٰ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، یقیناً وہ اپنے بندوں کے بارے میں بہت خبیر ہے اور بہت باخبر ہے اور دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، ہماری فطرتوں سے واقف ہے، ہماری ضرورتوں سے واقف ہے اللہ تعالیٰ، ہم کو کیا چاہیے اور کب چاہیے وہ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اسی کے حساب سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو رزق عطا فرماتے رہتا ہے۔ تو اس لیے رزق کو حاصل کرنے کے سلسلے میں ہم وہی راستہ اپنائیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے، اور جیسا کہ خطیب صاحب نے 5-6 چیزیں بتلائی ہیں کہ آدمی کس طرح سے رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کو قرآن حدیث میں بیان فرمایا ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو آپ کوئی راستہ ایسا اختیار نہیں کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرمانا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق عطا فرماتا ہے من حیث لا یحتسب، جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہو رہا۔ تو رزق کو حاصل کرنے کے سب سے اولین طریقہ یہ ہے کہ آپ تقوی کی زندگی گزاریں۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ تقوی کی زندگی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ یعنی تقوی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس دین کا حکم دیا وہ کریں، اور جن چیز سے منع فرمایا ہے اس سے رک جائیں، یہی تقوی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو منع کیا ہے اس سے رک جائیں، یہی بڑا تقوی ہے۔ اگر ہم آپ اللہ نیکیاں نہ بجا لائیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو نہ بچائیں اور اللہ تعالیٰ سے تقوی کی اور اللہ تعالیٰ سے رزق کی امید رکھیں تو اللہ تعالیٰ رزق عطا نہیں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے شرط رکھا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی نہیں گزارے گا اور گنہگاروں کی زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے گا نہیں ملے گی اس طرح۔ تو پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے اور ہمیشہ استغفار کو لازم کر لیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں دن میں 70 دفعہ، کبھی اور ایک حدیث میں 100 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے تھے، مغفرت طلب۔ تو ہم کو بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ، یعنی پورے احساس اور شعور کے ساتھ یہ کہنا چاہیے اور پورے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے یہ استغفار پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے رزق میں کشادی عطا فرمائے، جیسا کہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم کے لوگوں فقلت استغفروا، میں نے کہا استغفروا ربکم کہ تم اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم، اور اللہ تعالیٰ یہ اگر استغفار کریں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تم پر موصولہ دار بارشیں نازل فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مالوں میں اور اولاد میں اضافہ فرمائے گا، وَيَجْعَل لَّكُمْ، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ تو یہ اس کا نتیجہ ہے، کس کا ہے؟ آپ کثرت سے استغفار کریں اور تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ اور ایک رزق کو حاصل کرنے کا جو شرعی طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ فقراء کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ احسان کریں، جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، کہ تم کو رزق نہیں دیا جاتا ہے، تمہاری مدد نہیں کی جاتی ہے اور تم کو رزق نہیں دیا جاتا ہے الا بضعفائکم، مگر تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، تمہارے فقیر اور نادار لوگوں کی وجہ سے تم کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا ہے۔ اگر ہم غریبوں کا اور محتاجوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا خیال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اگر تم بندوں کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے، سب کچھ ہے، مدد کرنے کی استطاعت ہے،
زائد پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ غریبوں کی مدد نہیں کر رہے ہیں. ان کا پڑوسی ہیں اور غریب رشتہ دار ہیں آپ کے، ان کے ساتھ آپ کیا ہے ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں، ان کو آپ کیا ہے ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ اپنے سے بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا رزق کو روک لے گا. اللہ تعالیٰ کبھی دے کے آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہیں یہ بندہ اس پیسے کا، دولت کا صحیح حق ادا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. اگر نہیں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک منٹ میں چھین لے سکتا ہے، ایک سیکنڈ میں چھین لے سکتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اس لیے اگر آپ غریبوں کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا. اور ایک دوسرا سبب یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا رزق حاصل کرنے کے سلسلے کہ آپ صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. صلہ رحمی کا کیا مطلب یہ ہے کہ جو آپ سے ملتا ہے آپ اس سے ملتے جائیں، نہیں، اس کو صلہ رحمی نہیں کرتا. جو آپ سے کٹتا ہے، جو آپ سے نہیں ملنا چاہتا ہے، آپ اس سے ملیں، آپ اس سے معافی مانگیں، آپ اس سے آگے بڑھ کر سلام کریں، ملیں اور رشتہ داری کو برقرار رکھیں اور محبتوں کو برقرار رکھیں. تو لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں رشتہ داری، جو آپ کے پاس آتا ہے آپ ایک دفعہ اس کو دعوت دیں اور وہ آپ کو ایک دفعہ دعوت دیں، یہ سلسلہ چلتا رہے، کیا اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے؟ صلہ رحمی تو وہ ہے کہ آپ سے جو کٹ جاتا ہے، جو آپ سے نہیں ملتا ہے، وجہ کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کریں اور اس کی وجہ کو دور کرنے کی کوشش کریں. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرمائیں. جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جو اس بات سے خوش ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کے عمر میں اضافہ ہو. یعنی ہر کوئی یہ چاہتا ہے نا رزق میں کشادگی اور عمر طویل ہو، یعنی زیادہ انسان زندگی طویل گزارنا چاہتا ہے، جلدی مرنا نہ چاہے. کوئی کہے کہ آج مر جاؤ بولے تو کوئی مرنے کے لیے تیار ہے، کوئی بھی مرنے کے لیے، اس کو اگر 90 سال 100 سال کی بھی زندگی ملے تو وہ رہنے کے لیے تیار ہے. تو اگر وہ چاہتا ہے یہ چیزیں، یعنی رزق میں کشادگی، دو چیزیں فرما رہے ہیں رسول اللہ، رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ اگر کوئی چاہتا ہے تو فلیصل رحمہ، تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے. آپ رشتہ داروں سے کٹ کر رہ رہے ہیں اور ان کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ رزق میں کشادگی ہو، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اور ایک رزق میں کشادگی حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں اور جو علم کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں آپ اس میں خرچ کریں، پیسہ دیں، تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ انہیں طلبہ ہے اور جو علم حاصل کر رہے ہیں ان کی مدد کریں، تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو آدمی آتے تھے، یعنی دو بھائی کیا ہے، ایک بھائی کیا ہے مکمل طور پر رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ رہتا اور علم حاصل کرتے رہتا ہے، اور دوسرا بھائی کو کیا کرتا تھا، وہ بالکل کام پہ لگا دیتا اور وہی پوری ذمہ داری کمانے کرنے کی. تو اس نے شکایت کی، ایک بھائی نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول یہ ہمیشہ 24 گھنٹے یہ کماتا تو نہیں لیکن آپ کے پاس بیٹھ کے کیا علم حاصل کرتے رہتا ہے ہمیشہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید کہ تم کو رزق اس کی وجہ سے دیا جا رہا ہے. جو علم حاصل کر رہا ہے اور تم اس کی کفالت کر رہے ہو تو یہ رزق تم کو جو مل رہا ہے علم حاصل کرنے والے کی مدد کرنے والوں کی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو رہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم وہ طلبہ اور جو خاص اس سے مراد دینی علم حاصل کرنے والے طلبہ کی ہم کو کیا ہے مدد کرنا چاہیے. اس کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے. اور رزق کو حاصل کرنے کے سلسلے میں خطیب صاحب نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں. اگر آپ المحافظۃ علی الصلاۃ فی اول وقت میں اور اس کے جو اوقات مقررہ ہیں اس وقت میں آپ کیا ہے نماز کو ادا کریں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پر قائم رہیے، اس پر ثابت قدم رہیے. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق عطا کرتے ہیں، والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام کار متقی پرہیزگاروں کا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کیا ہے جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، نمازوں کو پابندی سے ادا کرتا ہے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نمازوں کو بالکل ترک کر کے بیٹھے ہیں، وہ پڑھتے ہی نہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، نماز ہوتی ہے، اذان سنتے ہیں، اقامت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن
گھروں سے نہیں نکلتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ رزق کہاں سے عطا کرے گا؟ بالکل نہیں عطا کرے گا. تو اگر دیا ہے تو سمجھے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کے پاس سے کیا ہے چھین لے گا اور ان کی برکت ختم ہو جائے گی. تو اس لیے نماز کی پابندی یہ بہت ضروری ہے. اور ایک وجہ یہ بھی بتلائی گئی ہے رزق حاصل کرنے میں کہ آپ آدمی اپنے خود سے کمائے، لوگوں کے مال پر اور لوگوں کے عطیات پر کیا ہے انتظار نہ کرے، بلکہ خود اپنے ہاتھ سے کمائے اور محنت و مشقت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کیا ہے خیر و برکت عطا فرماتا ہے. تو جو محنت و مشقت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور جو بیٹھے رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ فلاں دے دیں گے فلاں دے دیں گے، اس میں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند، اللہ اور اس کے رسول پسند نہیں فرماتے ہیں. اسی طرح اس طرح سے یہ 5-6 اسباب خطیب صاحب نے گنوائے ہیں جس سے کہ ہم رزق کو حاصل کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ صرف رزق یہی نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے مالدار بن جائیں، رزق کے بھی بہت، یہ تو آخری نمبر پر آتا ہے. تو ہم یہ اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور ہم نے اپنے اعمال صالحہ کا جائزہ لیں، تو اس کے ذریعے کیا ہے ہم اللہ تعالیٰ کا رزق کو حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی اور ہم گناہوں میں مبتلا رہیں گے اور نافرمانی میں مبتلا رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سے رزق کو چھین لے گا، برکت ختم ہو جائے گی اور یہ رزق کی وجہ سے یہ ہم کیا ہے رزق سے محروم ہو جانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق یعنی بہترین رزق عطا فرمائے جس کے ذریعے ہم کیا ہے دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا حاصل ہو سکے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.